وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی اس نقصان کو، کوئی اس تکلیف کو، کوئی بیماری کو دور نہیں کر سکتا الا ہو، سوائے ایک اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے خیر کا ارادہ فرما لے، تیری مشکل کو دور کرنے کا ارادہ فرما لے، تیری بیماری کو دور کرنے کا، تیری شفا کا ارادہ فرما لے، تیرے نقصان کو ختم کر کے تیرے نفع کا ارادہ فرما لے، تیرے غم کو ختم کر کے تیری خوشی کا ارادہ فرما لے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تیرے لیے کوئی خیر کا ارادہ فرما لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اب اس کے فضل کو، اس کی خیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس طرح اللہ کو مانو، ایسے کافی نہیں ہے۔ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو خالق مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو رازق مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو آسمانوں اور زمینوں کا مالک مانتے ہیں، ایسے بات نہیں بنے گی، اس طرح مانو۔ اللہ فرماتے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اگر اللہ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو یاد رکھو پوری کائنات مل کر بھی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اگر اللہ کسی پر اپنے دروازے بند کر دے تو کوئی اس کے بند دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ الحمدللہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بعده وهو العزيز الحكيم۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله
فقد ضل ضلالا مبینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ کو ماننا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا کیسے ہوتا ہے؟ عرض کیا تھا کہ 3 باتوں کو سمجھ لیں تو پھر اللہ پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کی تمام اسماء و صفات کو ماننا، اور اللہ جل جلالہ کو ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ماننا۔ اگر کوئی شخص اللہ کو مانے، خالق مالک مانے، لیکن اللہ کی صفات کو، اللہ کے اسماء کو اور ان تمام صفات و اسماء میں اس کو وحدہ لا شریک نہ مانے، تو اس کا ایمان اللہ پر نہیں بنتا۔ قرآن پاک میں 20 مقامات پر ہے کہ نبی علیہ السلام جس معاشرے میں، جس خطے میں، جس قوم میں آپ مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے، وہ لوگ بت پرست تھے، مشرک تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کو بالکل مانتے ہی نہیں تھے، ایسی بات نہیں، اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اگر ان سے سوال کر لیں، پوچھ لیں ان سے
کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ سب کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے؟ اللہ کو مانتے تھے۔ آسمانوں کا اور زمینوں کا خالق کون ہے، وہ کہتے تھے اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے میرے محبوب پیغمبر، اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ بارش کون برساتا ہے، من نزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کون اتارتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس پانی کے ذریعے سے اس زمین کو آباد کرتا ہے، من بعد موتها، جب کہ زمین بے آباد ہو چکی ہوتی ہے، خشک ہو چکی ہوتی ہے، مر چکی ہوتی ہے، اس کو پھر اللہ زندہ کرتا ہے پانی دے کر، تو وہ کون ہے؟ پانی آسمان سے اتار کر مردہ زمین میں حیات اور زندگی پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ مشرک، یہ بت پرست اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قُلْ، میرے محبوب ان سے ذرا پوچھو، ان سے سوال کر لو کہ آسمان سے اور زمین سے تمہاری روزی روٹی کا، تمہارے رزق کا انتظام کون کرتا ہے، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے، زمین سے، جو تمہارے رزق کا اللہ نے انتظام کیا ہے، زمین سے کیا۔ انسان جتنی بھی چیزیں استعمال کرتا ہے، از قسم خوراک، از قسم مشروبات، کھانا پینا، یا کوئی چیزیں انسان استعمال کرتا ہے بطور دوا کے، کسی بیماری کے علاج کی دوا دارو، یا انسان استعمال کرتا ہے لباس، جو اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے پہنتا ہے، تو یہ خوراک، یہ ادویہ اور یہ لباس، یہ انسان کی ضروریات ہیں، کہاں سے نکلتی ہیں؟ زمین سے۔ کہاں سے نکلتی ہیں؟ زمین سے۔ اور زمین سے نکلتی کب ہے؟ فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمان سے۔ فیصلہ ادھر سے ہوتا ہے۔ رزق کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ فیصلہ بھی ادھر سے ہوتا ہے اور ابتدائی انتظام بھی ادھر سے ہوتا ہے۔ فیصلہ بھی ادھر سے ہوتا ہے کہ اس کو فلاں چیز کھانے کو ملے گی، اس کو فلاں چیز پینے کو ملے گا، فلاں دوا اس کو ملے گی، یہ لے گا، فلاں کپڑا اس سے پہننا ہے۔ یہ ساری چیزیں زمین سے اور فیصلہ آسمان سے، اور ابتدائی انتظام بھی ادھر سے۔ آسمان سے اللہ پانی اتارتے ہیں، بارش، پھر زمین ان ساری چیزوں کو نکالنے کے قابل ہوتی ہے۔ تو دو چیزوں کا دخل ہے، آسمان کے پانی کا اور زمین کی پیداوار ہے۔ اس لیے اللہ نے دونوں چیزوں کا نام لیا۔ من یرزقکم، تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ روٹی کون دیتا ہے؟
کھانے پینے کی چیزیں کون دیتا ہے؟ تمہارے رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ من السماء، آسمان سے، ومن الارض، اور زمین سے۔ کون کرتا ہے؟ اے میرے محبوب ان مشرکوں سے پوچھو کون رزق دیتا ہے؟ پھر اگلی بات، امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ یہ کان اللہ نے لگایا نا، پھر ان کانوں کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایک صلاحیت، ایک قوت رکھی ہے سننے کی، قوت سماعت۔ پھر اللہ نے یہ آنکھیں لگائی ہیں، ان آنکھوں کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایک قوت رکھی ہے دیکھنے کی، قوت بصارت۔ تو ان سے پوچھو، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب ان سے پوچھو، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا کون؟ اور یہ تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک کون؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالتا کون؟ پوچھو ان سے کون کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ خود کہیں گے اللہ۔ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو مشرک بت پرست جو 360 یا اس سے بھی زیادہ بتوں کو پوجتے تھے، ان کو سجدے کرتے تھے، ان سے نفع کی امید رکھتے تھے اور ان کے نقصان سے ڈرتے تھے کہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں، یہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں، ڈرتے تھے، اور یہ ہمیں نفع پہنچائیں، ان سے نفع کی امید رکھتے تھے، ان کو سجدے کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان کو پکارتے تھے مدد کے لیے، یا لات یا منات یا عزا یا حبل، پکارتے تھے ہماری مدد کر۔ لیکن اگر آپ ان سے پوچھو بھئی جس زبان سے تم لات منات عزا حبل کو پکارتے ہو، یہ زبان پیدا کرنے والا کون ہے، اور اس زبان میں بولنے کی طاقت جو رکھی ہے یہ کس نے رکھی ہے؟ تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے۔ یہ جو سجدہ کرتے ہو جا کر بتوں کو، اللہ کے ماں سوا کو، پیشانی زمین پر ٹیکتے ہو ان کے آگے، یہ تمہارے سر کو، تمہاری پیشانی کو پیدا کرنے والا کون؟ تو کیا کہیں گے؟ اللہ۔ تو اللہ کو وہ مانتے تھے، جھگڑا کیا تھا؟ اللہ کو ماننے کا جھگڑا تھا، یہ جھگڑا نہیں تھا۔ جیسے آج کل بھی کئی لوگ نا مغالطہ دیتے ہیں، مثال کے طور پر کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے برے عقائد، غلط فاسد عقائد کی وجہ سے امت مسلمہ کے علماء نے کہہ دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے، مثال کے طور پر میں مرزائی کی مثال، مرزائی کے متعلق امت مسلمہ کے تمام متفقہ علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ مسلمان نہیں۔
اب وہ مغالطہ دیتے ہیں، کیوں جی ہم کیوں مسلمان نہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہم تو جی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں، اور ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم اذان بھی دیتے ہیں۔ تو ہم تو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، کعبے کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، تم نے کیوں فتویٰ دے دیا کہ مسلمان نہیں ہیں؟ مغالطہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو بھئی ہمارا یہ جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم نے کب کہا کہ تم اللہ کو نہیں مانتے؟ ہم نے کب کہا کہ تم قرآن کو نہیں مانتے؟ جو جھگڑا ہے اس کی بات کرو، جو ہم نے سوال اٹھایا ہے اس سوال کی بات کرو۔ ہم نے کہا کہ تم اللہ کے آخری نبی کو، حضرت محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین نہیں مانتے ہو، یہ ہمارا سوال ہے، یہ ہمارا اعتراض ہے، یہ ہمارا جھگڑا ہے۔ باقی جو کچھ مانتے رہو، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو مشرکین عرب جو تھے ان کے ساتھ یہ جھگڑا نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے، اور اللہ کا نبی اللہ کو منوانے آیا ہے، یہ نہیں تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ بہت سے مشرک کافر بت پرست اپنے بچوں کا نام عبداللہ رکھتے تھے۔ کیا نام رکھتے تھے؟ عبداللہ۔ بتوں کے نام پر بھی رکھتے تھے، عبد الشمس، عبد العزا، عبد مناف، اس طرح نام رکھتے تھے، بتوں کے بھی رکھتے تھے۔ لیکن بہت سے لوگ اپنے بچوں کا نام عبداللہ بھی رکھتے تھے، تو کیا اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اور صرف جھگڑا یہ ہے کہ تم کہتے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کو نہیں کرتے۔ تم اللہ کو بھی سجدہ کر لیتے ہو اور غیر اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہو، یہ جھگڑا ہے۔ سجدہ نہیں کرنا اللہ کے سوا کسی اور کو، سجدہ بھی نہیں کرنا، اور اپنے عقیدے اور اپنے اعتقاد کے مطابق اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک بھی نہیں سمجھتا۔ دو باتیں ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں سجدہ تو نہیں کرتا، میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ تو نہیں کرتا، کسی قبر پر کسی دربار پر جا کر سجدہ نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے اعتقاد میں اللہ کے ماں سوا دوسرے کو وہ نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ تو نفع پہنچانے والا کون ہے اور نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ نفع کا مالک اللہ، نقصان کا مالک اللہ۔ اور اگر یہ شان اور یہ صفت جو اللہ کی ہے یہ کسی اور میں اعتقاد رکھتا ہے تو اللہ کو تو مانتا ہے، لیکن نفع نقصان کے صفت میں اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک کر لے۔ اللہ فرماتے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ ارادہ کر لے کسی کے نقصان کا، اللہ طے کر لے، ارادہ فرما لیا اللہ نے کسی کو بیمار کرنے کا، کسی کی ٹانگ توڑنے کا،
کسی کے مکان گرانے کا، کسی کا باغ کے اجڑنے کا، کسی کی فصل اور اناج کے جل جانے کا، اللہ ارادہ کر لے، طے کر لے، اب اس کو اس نقصان سے کوئی بچا، ہاں اللہ ہی چاہے تو اپنا ارادہ بدل دے اور اس کو نقصان سے بچا لے تو بچا لے، اب کوئی دوسرا اس کو بچا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی اس نقصان کو، کوئی اس تکلیف کو، کوئی بیماری کو دور نہیں کر سکتا الا ہو، سوائے ایک اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے خیر کا ارادہ فرما لے، تیری مشکل کو دور کرنے کا ارادہ فرما لے، تیری بیماری کو دور کرنے کا، تیری شفا کا ارادہ فرما لے، تیرے نقصان کو ختم کر کے تیرے نفع کا ارادہ فرما لے، تیرے غم کو ختم کر کے تیری خوشی کا ارادہ فرما لے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تیرے لیے کوئی خیر کا ارادہ فرما لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اب اس کے فضل کو، اس کی خیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس طرح اللہ کو مانو، ایسے کافی نہیں ہے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو خالق مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو رازق مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو آسمانوں اور زمینوں کا مالک مانتے ہیں، ایسے بات نہیں بنے گی، اس طرح مانو۔ اللہ فرماتے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر اللہ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو یاد رکھو پوری کائنات مل کر بھی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اگر اللہ کسی پر اپنے دروازے بند کر دے تو کوئی اس کے بند دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ کوئی بند دروازے کو کھول، کیا تم نے دیکھا نہیں، تم نے سنا نہیں، کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں کہ جناب یوسف صدیق علیہ السلام جب ان پر تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا، لیکن جب انہوں نے اللہ سے التجا کی، اللہ سے فریاد کی اور اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے تو بند دروازوں کو کھولنے والا کون؟ یوسف علیہ السلام پر دروازے بند کر دیے۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، گھر کی مالکن نے سارے دروازے بند کر دیے تھے، سارے دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، دروازے بند کر کے جب اس نے یہ سوچ لیا، یہ طے کر لیا کہ اب یوسف میری پکڑ سے، اب یوسف میرے ہاتھ سے بھاگ نہیں سکتا، یہاں سے جان چھڑا کے جا نہیں سکتا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، سارے دروازے بند کر لیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کہنے لگی یوسف تجھے میری خواہش پوری کرنی ہوگی، اب تو یہاں سے جا نہیں سکتا۔ لیکن جناب یوسف صدیق علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے قال معاذ اللہ،
احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، یا میں ظلم نہیں کرتا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی ظالم کو کامیاب نہیں کرتا، یہ فرمایا۔ اور اللہ فرماتے واستبق الباب، دروازے کی طرف جو دوڑ لگائی یوسف نے، وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی، یوسف آگے آگے بھاگ رہے۔ دروازے تو سارے بند تھے، لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں جیسے یوسف کا قدم دروازے پر پہنچتا میں بند دروازے کو کھول دیتا۔ یوسف دوڑ کر آگے چلا گیا، جب اگلے دروازے پر یوسف کا قدم پہنچا میں نے اس بند دروازے کو کھول دیا۔ جب اگلے دروازے پر پہنچا یوسف کے قدم جہاں پہنچتے تھے سارے بند دروازے کھل جاتے تھے۔ تو بند دروازوں کو کھولنے والا کون ہے؟ یہ ہے بات، اس طرح مانو اللہ کو، ڈنڈی نہ مارو۔ جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، جی ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ کسی قبر پر کسی دربار پر لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں تو انہیں بھی سجدہ ٹھوک دیا۔ اور بھائی سجدہ کیوں کرتا؟ جی اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں۔ بھائی سجدہ تو صرف اللہ، ایسے ایسے لوگوں نے بہانے بنائے، ایسے ایسے لوگوں نے فلسفے بنائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں قبر کو سجدہ کیا، بھائی اس کو کہو بھائی یہ قبر کو سجدہ، یہ اللہ کو کیا، میں نے اللہ کو کیا۔ اور بھائی تو نے قبر کو سجدہ کیا، یہ بھی اللہ ہی ہے، اللہ کو کیا۔ کیا ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اگر اللہ بتا دیتے کہ وہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر، آپ جا کر سجدہ کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے کیا سجدہ؟ کیا ان کے لیے کوئی محترم نہیں تھے؟ ایسے باتیں بنا، ہم اللہ کو ہی کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ ہی ہے جی، انہاں دے وچ بھی اللہ ہے۔ تو پھر تو ہر چیز میں اللہ، درخت میں بھی اللہ ہے، درخت کو سجدہ ٹھوک دو۔ پھر پتھروں میں بھی اللہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، کیوں نہیں ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، پھر پتھروں کو بھی کرو سجدہ۔ پھر ایک اور بہانہ بنایا، ہم جس سجدہ تعظیم کرتے ہیں، سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، بات کو سمجھ لیں، سجدہ تعظیمی آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا تھا۔ حضرت آدم کو فرشتوں نے، سارے بولو، اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو کیا کرو؟ سجدہ۔ فرشتوں نے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس وقت اللہ نے کہا سجدہ کرو تو فرشتوں نے کیا، آج بھی فرشتے آدم کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ اب کوئی فرشتے کہیں جی ہم اب کریں گے، کر سکتے ہیں؟ تو پھر سجدہ تعظیمی جنہوں نے کیا تھا، جس کو کیا تھا، وہ ان کے لیے بھی اب جائز نہیں ہے، ان کے لیے بھی اب جائز ہے۔ بس ایک وقت تھا بھئی فرشتوں نے کیا تھا، فرشتے آج نہیں کر سکتے، اب نہیں کر سکتے، تو جنہوں نے کیا تھا ان کے لیے کرنا جائز نہیں، تیرے لیے جائز ہو گیا؟ بولو، تیرے لیے جائز ہو گیا؟ ہم سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، ہم سجدہ تعظیمی کرتے ہیں۔ تو سجدہ تعظیمی حوالہ دیتے ہیں کس کا؟ اجی فرشتوں نے آدم کو کیا، ٹھیک ہے کیا تھا، اس وقت کیا تھا جب اللہ نے کہا تھا۔ اب اگر کوئی فرشتے آ جائے جی ہم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے، تو پہلے بھی تو ہم نے کیا تھا، ہم اب بھی کریں گے، کر سکتے ہیں؟ تو جائز ہے ان
کے لیے جنہوں نے کیا تھا، جس کو کیا تھا، جائز ہے؟ وہ تو اللہ کا حکم تھا، اور جب اللہ نے حکم دیا نا کرو سجدہ، تو وہ اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، اللہ کے حکم کی، جس کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے یہ سجدہ اسی کا بنتا ہے، یہ اللہ کو سجدہ تھا، کیونکہ حکم کس کا تھا؟ یہ بالکل ایسے سمجھ لو کہ جیسے ہمیں آپ کو سب کو حکم ہے کہ تم اللہ کو سجدہ کرنا چاہتے ہو بیت اللہ کی طرف کرو، کدھر کرو؟ کعبے کی طرف منہ کرو، بیت اللہ کی طرف منہ کرو۔ اگر کوئی شخص کہے جی میں نے تو سجدہ اللہ کو کرنا ہے، تو اللہ تو ادھر بھی ہے، تو اللہ تو ادھر بھی ہے، تو میں ادھر کر لوں، ادھر کر سکتا ہے؟ اللہ تو ہے کہ نہیں؟ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، لیکن یہ ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ باقی لوگ ادھر ادھر کریں گے، اللہ کو سجدہ کرنے والے کا رخ ادھر ہوگا، یہ ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے کہ باقی سجدے کریں گے ادھر ادھر، کسی کا منہ ادھر ہوگا، کسی کا ادھر ہوگا، کسی کا ادھر ہوگا، کسی کا سورج کی طرف منہ ہوگا، کسی کا چاند کی طرف منہ ہوگا، کسی کا کسی درخت کی طرف، کسی کا پتھر کی طرف، کسی کا دربار کی طرف، کسی کا قبر کی طرف، کسی کا کہیں منہ ہوگا، کسی کا کہیں منہ ہوگا۔ اللہ کو جو سجدہ کرتا ہے اس کی نشانی، اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کا منہ ادھر ہوگا، یہ ایک علامت ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو کہے، جیسے کئی دفعہ کم عقل لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں، جی ہمیں کہتے ہو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، تم بھی تو کرتے ہو بیت اللہ کو، تم بھی تو بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہو، تم بھی تو اللہ کے وہ جو گھر ہے مکہ شریف میں، وہ دیواروں پتھر کی بنی ہوئی دیواریں، تم بھی تو ان پتھروں کو، ان دیواروں کو سجدہ کرتے ہو۔ کوئی کم عقل کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا بس منہ ادھر ہے، سجدہ کس کو ہے؟ ہمارا منہ ادھر ہے لیکن سجدہ کس کو ہے؟ وہاں بھی قصہ یہی تھا کہ اللہ نے کہا کہ سجدہ ہمیشہ تم نے مجھے ہی کرنا ہے، ایک سجدہ ادھر کو منہ کر کے کرو نا، آدم کی طرف، ایک سجدہ ادھر کو منہ کر کے کرو، آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ جیسے تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہو، وہ سجدہ بیت اللہ کو نہیں، بیت اللہ کی دیواروں کو نہیں، بیت اللہ کے پتھروں کو نہیں، وہ اللہ ہی کو سجدہ ہے۔ تو جب فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ تم سجدہ ہمیشہ مجھے ہی کرتے ہو نا، ایک سجدہ ادھر کو منہ کر کے کرو تاکہ اس کی تعظیم ہو جائے، تو وہ سجدہ کس کو تھا؟ آدم کو تو قبلہ بنایا تھا، آدم کو کیا بنایا تھا؟ قبلہ، کعبہ، سمت، طرف، جانب، رخ، ایک رخ بنایا تھا۔ سجدہ کس کو تھا؟ وہ صرف ایک رخ بنایا تھا تعظیم کے لیے، جیسے آپ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں لیکن بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بیت اللہ کی تعظیم، تو تعظیمی سجدہ وہ اللہ ہی کو ہوتا ہے، درمیان میں کسی اور کی طرف رخ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم بیت اللہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعظیم ہے، سجدہ کس کا ہے؟ اللہ۔ اب اس سے پوچھو قبر پہ سجدہ کرنے والے کو کہ تو کہتا ہے میں نے تعظیمی سجدہ کیا ہے، تو کیا تو یہ مانتا ہے کہ میں تعظیم تو اس کو کر رہا ہوں اور سجدہ کس کو کر رہا ہوں؟ مانتا ہے؟ کہتا نہیں، اسی کو کرنا ہے سجدہ۔ اور یہ بات میں نے پہلے بتا دی، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ سجدہ کا مقصد تعظیم کا کیا، لیکن وہ تعظیم کا سجدہ جو فرشتوں نے جناب آدم کو کیا تھا جب کیا تھا، اب فرشتوں کے لیے بھی سجدہ آدم کو جائز، جب فرشتوں کے لیے جائز نہیں رہا تیرے لیے جائز ہو گیا۔ تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے،
تعظیم کا سجدہ بھی غیر اللہ کو کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کو کوئی کہے میں مانتا ہوں، بھائی اتنے سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کی ہر شان ہر صفت میں نفع نقصان پہنچانے والا صرف، بیماری اگر ارادہ کرے تو کون دیتا ہے؟ صرف، اور شفا اگر ارادہ کرے تو کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ اس لیے یہ ہے تین باتیں، اللہ کی توحید اور اللہ پر ایمان کے حوالے سے تین باتیں، اللہ کو ماننا، اس کی تمام اسماء و صفات کو ماننا، اور تیسری بات تمام صفات میں اس کو وحدہ لا شریک ماننا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ ایک بات اور ساتھ ملا دیتا ہوں، یہ تو ہے تین باتیں، اللہ کو ماننا، اس کی صفتوں کو ماننا، اس کی وحدانیت کو، چوتھی بات ساتھ ملا لو، اللہ کی ماننا، اللہ کو ماننا اور اللہ کی، سارے بولو، اللہ کو ماننا اور اللہ کی۔ یہ نہیں کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن بات اپنے نفس کی مانتا ہوں، بات اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی نہیں مانتا۔ اللہ نے حلال و حرام کے متعلق کہا نا، یہ حلال اس کو استعمال کر، یہ حرام اس کو استعمال نہ کر۔ آنکھوں کا حرام، آنکھوں کا حلال الگ الگ بتایا، کانوں کا حرام، کانوں کا حلال الگ الگ بتایا، زبان کا حرام، زبان کا حلال الگ الگ بتایا، کھانے پینے کا حلال، کھانے پینے میں کیا حرام الگ الگ بتایا۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہاں تو سب کچھ کروں گا اپنی مرضی سے، جی اللہ کو مانتا ہوں، تو اس سے بھی بات نہیں بنے گی، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے بیان میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔